میرے جو آج کا حوالہ عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 112 زبور، اس کی پہلی 10 آیات جس کی تلاوت ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے خداوند کے بندہ کی معرفت سنی ہے۔ زبور کی کتاب کو عبرانی زبان میں تحلیم کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں مدح کے گیت۔ مدح کا لغوی مطلب ہے حمد و ستائش کرنا۔ اس کتاب کو عبرانی زبان میں مزمور بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی الہی صفات کا ذکر اور اپنی زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ میرے عزیزو، وہ قومیں جو بائبل مقدس کی حقانیت اور بائبل مقدس کی الہامی اور تاریخی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ زبور کی کتاب کو خدا کا جلالی پاک کلام ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں 3 ایسے بڑے مذاہب ہیں جو زبوروں کی کتاب کو اپنے ایمان کا انتہائی اہم ترین حصہ تسلیم کرتے ہیں، جن میں سر فہرست اہل یہود ہیں۔ وہ انجیل شریف کو قبول نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، تو بھی عہد عتیق میں زبوروں کی کتاب کو خدا کا الہام مانتے ہیں، اور یہودیوں کے ہاں ان کی عبادتوں میں زبور کی کتاب کو انتہائی اہم ترین درجہ اور اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اہل اسلام زبور کی کتاب کو خدا کا الہام مانتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ یعنی مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے مسیحی لوگ زبور کی کتاب کو خدا کا الہام تسلیم کرتے ہیں، اور زبور کی کتاب جو ہے یا زبور جو ہے وہ مسیحی عبادت گاہوں میں مسیحی ایمانداروں کی عبادتوں کا اہم ترین حصہ جو ہے وہ قبول کیا اور مانا جاتا ہے۔ زبور کی کتاب میں کل 150 زبور ہیں، جن میں سے لگ بھگ 74 زبور شاہ اسرائیل کے شیریں نغمہ ساز خداوند کے بندہ بزرگ داؤد نبی کے تحریر کردہ ہیں۔ دیگر عظیم جو خداوند کے پاک روح سے معمور مصنفین ہیں، خادمین ہیں، ان کے اندر سلیمان بن داؤد کے 2 زبوروں کی کتاب شامل کیے گئے ہیں۔ زبور 72 رہے گا نام سدا تکر مسیدہ، اور پھر زبور 127 اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے۔ اس کے ساتھ ہی عہد عتیق کے جد امجد خداوند کے بزرگ خادم و نبی بزرگ موسیٰ کا ایک زبور 90 جو ہے وہ زبوروں کی مزامیر کی تحلیم کی کتاب میں شریک کیا گیا ہے، یعنی زبور 90۔ ساڈی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے، 80 وری تک 90 وری تک آخر نو پھر بھی پناہ۔ یہ زبور اکثر اوقات ہم عبادات میں گاتے بھی ہیں۔ اور دیگر جو مصنفین ہیں ان کے اندر ہیمان ہے، ہیتان ہے، بنی آصف ہے، بنی کورا ہے۔ یہ وہ دیگر شرع آفاق خداوند کے پیغمبر اور نبی ہیں، مصنفین ہیں جو خدا کے پاک روح سے معمور، جنہوں نے ان تحریرات کو تحریر کیا۔ اور کچھ ایسے بھی گمنام خداوند کے بزرگ خادم ہیں جن کی تحریرات ہمیں ملتی ہیں، اور ان تحریرات کو جب ہم ایمان سے پڑھتے ہیں تو ہمیں برکت بھی ملتی ہے، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی ہم تر و تازہ اور صحت مندی کو حاصل کرتے ہیں۔ مگر ایسے خدا کے خادمین کا نام مندرج نہیں ہے، کچھ ایسے بھی خداوند کے خادمین شریک ہیں۔ اور جو زبور آج ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے چنا ہے، زبور 112، وہ بھی خداوند کے ایسے ہی گمنام
خادم کی روح القدس سے معمور اور ان کی زندگی کے ذاتی تجربے کی تحریر ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم زبوروں کی کتاب کا مطالعہ بطور طالب علم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر جہاں پر کچھ مصنفین کا نام درج ہے، ہر کچھ کا نہیں ہے، در حقیقت نام ہونے سے یا نہ ہونے سے، یا کسی شاعر کی یا کسی خدا کے خادم کی پہچان ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو فرق پڑتا ہے وہ بات یہ ہے کہ پہلے زبور سے 150 زبور تک اگر آپ ان تمام زبوروں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات آپ کو پتہ چلے گی، وہ یہ ہے کہ یہ زبور محض ان اسرائیلی یا یہودی مصنفین کا ایمان ہی نہیں پیش کرتے، یا یہ تحریرات یا یہ شاعری، یہ شعر و اشعار، یہ اشاعات ان کے جذبات کا، ان کے خیالات کا ہی احاطہ نہیں کرتی، بلکہ جو اولین اور اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبور، یہ تحریرات، یہ خدا کا الہام، یہ خدا کا کلام ان کے اور ان کے خدا کے ذاتی رشتے کو پیش کرتا ہے۔ یہ زبور انہوں نے تحریر ضرور کیے ہیں، مگر ان کے پیچھے ان کے اور ان کے خدا کا ذاتی تعلق چھپا ہوا ہے۔ جب جب یہ خدا کے خادم، چونکہ ان کا ان کے خدا کے ساتھ تعلق اور واسطہ تھا، رشتہ تھا، یہ زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے اور اس کے ساتھ عمل کے نتیجے میں رشتے میں پیوست ہونے والے لوگ تھے۔ اس لیے ان کی زندگی میں جب جب دکھ، مصیبت، پریشانی، جنگ، طوفان، بیماریاں، وبائیں آئیں، ان خادمین نے اپنے رشتے کو اپنے یہوہ خدا کے سامنے جب ایمان سے رکھا، اس ایمان سے بچاؤ کو، بحالی کو، برکت کو، بیماریوں سے تحفظ کو، وباؤں سے تحفظ کو، اور بادشاہوں کے قہر سے تحفظ کو، بادشاہوں کے ظلم سے تحفظ کو جب مانگا، تو چونکہ ان کا رشتہ ان کے خدا کے ساتھ تھا، نتیجے کے طور میں وہ یہوہ خدا جو کہتا ہے کہ میں مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ میرے لوگ ایماندار، میرے نام لینے والے کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، وہ جب جب ان کے خدا کے خادموں نے دعائیں کی، انہوں نے، خدا نے سنا، انہیں بحال کیا، انہیں بچا لیا، انہیں سرفراز کیا، انہیں اولاد بخشی، نتیجے کے طور میں انہوں نے ان زبوروں کو، ان تحریرات کو ایمان کے وسیلے، جذبات کے جامے میں پیوست کر کے خوبصورتی سے تحریر کیا۔ اور آج کا زبور بھی یہی ہے۔ زبور 112 یہ ایک ایماندار شخص کا ایمان اور پھر ایمان کے نتیجے میں مانگی گئی برکتوں کے نتیجے میں جب وہ اپنے جذبات کو پیش کرتے ہیں تو وہ جذبات کے وسیلہ یہوہ خدا کے اٹل ہونے کے، اس کے سچ ہونے کے جب گواہی دیتے ہیں تو زبور 112 تحریر کرتے ہیں۔ اور زبور 112 کو اگر آپ پڑھیں گے تو میرے عزیزو، زبور 112 کے اندر 22 برکتوں کا ذکر ہے، 22 برکتوں کا ذکر ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب آپ اپنے گھر جائیں تو گھر جا کے زبور 112 کو ضرور پڑھیے گا۔ اور زبور 112 کی جو بنیاد ہے وہ اس کی 6 آیت ہے، اور یہی آج کی میری اور آپ کی سندی آیت ہے۔ اور اس سندی آیت کو، 6 آیت کو میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ اور زبور 112 کی 6 آیت میں آج کی میری اور آپ کی جو سندی آیت ہے، اس میں آج کا میرے اور آپ کے لیے جو مضمون ہے وہ یہی ہے۔ مضمون کیا ہے؟ صادق کی یادگار۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، لفظ یادگار جو ہے وہ خالصتاً
اردو زبان کا لفظ ہے اور یادگار کے لغوی معنی ہیں نشانی یا علامت کے، یا باقی ماندہ بقیہ، یا اولاد کے، اولاد میں، یا بیٹا یا بیٹی کے، یا حرف عام میں کہہ لیجئے یاد رہنے والی چیز. یہ اردو زبان میں یادگار سمجھا جاتا ہے. اور یاد رکھیے دنیا میں دو طرح کی یادگاریں، ایک یادگار ہے اچھی اور ایک یادگار ہے بری. مگر چونکہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ یادگار ہمیشہ رہے گی، تو پھر یہ بات سمجھ لیں یادگار اچھی ہے یا بری ہے، یادگار رہنے والی ہے. مٹی کا بت جس میں خدا کا کلام رہتا ہے، روح رہتی ہے، تو وہ جیتی جان رہتا ہے. وہ مٹی کا بت جان میں رہے یا مٹی کا بت مٹی میں مل جائے، یادگار رہنے والی چیز ہے. یادگار میرے عزیزو میں نے آپ کو بتایا دو طرح کی ہے، ایک ہے اچھی یادگار اور ایک ہے بری یادگار. اچھی یادگار سے مراد کیا ہے؟ اچھی یادگار سے مراد یہ ہے، ابھی ہم نے 14 اگست منایا. 14 اگست کس بات کی یادگار ہے؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان انگلستان کی حکومت سے جو ہے وہ رہا ہوتا ہے، اور انگلستان کی جو حکومت ہے، برطانوی حکومت، پاکستان کو ایک الگ مقام دیتی ہے اور اس کو نیا نام دیتی ہے، اور بر صغیر ہند و پاک الگ ہوتا ہے اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ نکلتا ہے. اور آج سے 70 سال پہلے کی یادگار ہم نے کل منائی. یہی یادگار انڈیا کے لیے بھی. یادگار کیا ہے کہ جس طرح پاکستان انگلستان کی حکومت سے رہا ہوا، اسی طرح ہندوستان جو ہے، ہندو مذہب والے لوگ، بر صغیر کے ہندو مذہب والے لوگوں کو بھی ایک اپنا نام، الگ ملک اور الگ پہچان ملی اور وہ ہندوستان بن گئے. انہیں بھی آزادی ملی انگلستان کی حکومت سے، اور وہ بھی 15 اگست کو ایک نیا ملک بن کے دنیا کے نقشے پر ابھرا. یہ ایک اچھی یادگار ہے. اسی طرح بری یادگار کیا ہے؟ بری یادگار ہے 9/11 2011 ستمبر کو. کیا ہوا تھا؟ امریکہ کے اوپر طالبان نے حملہ کیا اور امریکہ کو تہس نہس کر دیا. ورلڈ ٹریڈ ٹاور کو، دنیا کے سارے معاشی نظام کو تہس نہس کر دیا کہ اس کا خمیازہ آج تک میں اور آپ اور پوری دنیا اور بالخصوص امریکہ بھگت رہا ہے. پھر 27 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ محترمہ بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کو مار کر قتل کیا گیا تھا. وہ بھی یادگار ہے جو آج ہم مناتے ہیں. ابھی پھر سپٹمبر آئے گا، ہم منائیں گے. جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس یادگار کو چاہیں یا نہ چاہیں منانا پڑے گا. یہ بھی ایک یادگار ہے مگر بری یاد ہے. اسی طرح جب ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو پاک کلام کا مطالعہ بھی عہد جدید، عہد عتیق اور بالخصوص فہرست مسلمہ خداوند کا لا تبدیل زندہ کلام یعنی کلام حق، کلام مقدس بھی میرے اور آپ کے لیے خدا کے کلام میں ایسی بہت ساری اچھی اور بری یادگاروں کو لے کر پنہا ہے. اور یہ بات تو درست ہے کہ یادگار اچھی ہے یا بری ہے. یادگار رہے گی، اور یادگار ترقی کرنے والے انسان کے لیے اور ترقی کرنے والے ایماندار کے لیے ایک عبرت ہے یا ایک نصیحت ہے. اگر یادگار اچھی ہے تو وہ نصیحت کے لیے ہے، اگر یادگار عبرت ہے وہ بھی نصیحت اور برکت پانے کے لیے. خدا کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں میرے عزیزو،
खुदा के कलाम में बुज़ुर्ग बाप इब्राहिम और बुज़ुर्ग सारा का, उम्मुल मोमिनीन का जब हम मुतालिया करते हैं, बाप इब्राहिम जो कौमों के बाप हैं, जब हम इनके हवाले का मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि ये 75 वर्ष के थे जब खुदा ने इनसे वादा किया। वादा क्या किया? वादा किया कि मैं तुझे इब्राहिम से इब्राहिम बनाऊंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। खुदा ने कहा जिस तरह तेरे बाप दादा मेरे साथ वफादार हैं, अगर तू भी मेरे साथ मेरे कलाम पर अमल करता रहेगा, मेरे साथ वफादार रहेगा, तो मैं तुझे कौमों का बाप बना दूंगा, इब्राहिम बना दूंगा। और लिखा है कि 100 साल के थे जब खुदा ने उन्हें इसहाक अता फरमाया। 25 साल वो खुदा के साथ वफादारी से चलते रहे और आज यादगारी के तौर पर इब्राहिम कौमों के बाप के नाम से ईमानदारों मेरे और आपके लिए खुदा के कलाम में महफूज है। आज मैं और आप अपने ईमान की दुरुस्तगी के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, ईमान में मज़ीद बढ़ के आसमानी बरकतों को पाने के लिए बाप इब्राहिम को याद करते हैं और हमें बरकत मिलती है। ये यादगार है जो कायम है। फिर यादगार है नूह की। बुजुर्ग नूह 120 बरस तक कश्ती बनाते रहे, 120 साल तक वो मुनादी करते रहे, खुदा का कलाम सुनाते रहे, तौबा और बहाली का कलाम सुनाते रहे, अपने कामों को तर्क करके खुदा के पास आ जाने का जो खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है, ज़िंदगी देने वाला, गुनाहों की गुलामी से रिहाई देने वाला कलाम सुनाते रहे। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। लोग दोनों कामों का जिस तरह आप और मैं दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं वो भी दुरुस्त इस्तेमाल करते रहे। कलाम इधर से सुना, इधर से निकाला। 120 साल खुदा के खादम के बरखिलाफ, बल्कि खुदा के बरखिलाफ, उसके कलाम के बरखिलाफ चलते रहे। वो भी मेरी और आपकी तरह कहते होंगे जितने सारी दुनिया डूबेगी असी भी डूब जाएंगे। वो भी कहते होंगे बाबा बेचारा सतरिया कतरिया गया है, पता नहीं केड़ियां गल्लां करदा है, रब ने मींह बरसाना है, पानी नाल तूफान लिया के दुनिया तबाह करनी, खुदा इन्ना ही भैड़ा हो गया है, खुदा नहीं करेगा। खुदा जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शेगा मैनू भी बख्शेगा। खुदा तो बड़ा चंगा है, खुदा तो माफ़ी मंगागा, मरन तो पहला खुदा माफ़ कर देगा। बाबा पता नहीं की कह रहा है। 120 साल तक खुदा का बंदा नेक खादम खुदा के कलाम पर अमल करता रहा, खुदा के कलाम की मुनादी करता रहा और खुदा के साथ चलने का नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ इस खूबसूरत यादगार की जो बाबरकत और लाजवाल बरकत है, सच्चाई है, वो ये है कि खुदा का कलाम सुनकर खुदा के कलाम पर अमल करने के नतीजे में ना सिर्फ नूह मौत से बच गए, बल्कि बुजुर्ग नूह की औलाद बच गई। ना सिर्फ औलाद, बल्कि अगर आप खुदा के कलाम का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जानवर तक जिन्होंने खुदा के कलाम की आवाज़ सुनी, खुदा के बंदा को खुदा का खादम जानकर उसके कलाम को कबूल करके उन्होंने बुजुर्ग नूह के पीछे आए, उन्होंने लब्बैक कहा, जानवर तक मौत से और पानी में डूबने से बच गए। और नूह की यादगार आज तक कायम है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह खुदा के कलाम के अंदर बुरी यादगारें भी शामिल हैं। बुरी यादगार में लूत की बीवी, लूत की बीवी का नाम नहीं है, उनकी पहचान है लूत की बीवी, यानी वो औरत का नाम पहचान नहीं है, मगर उनका काम याद है, उनका किरदार, उनका रवैया, उनका चाल चलन याद है। और वो क्या है, ज़रा गौर करें उस वाक़े को। अगर आप घर जाके पढ़ें, लूत के ख़ानदान का, औलाद का, बीवी का हाथ खुदा के फरिश्तों के हाथों में, वो लेके उन्हें सदूम और अमूरा से भाग रहे हैं।
खुदा का हुक्म क्या है कि पीछे पलट के नहीं देखना, मगर हाथ फरिश्तों के हाथ में, हाथ जिंदगी के हाथ में, हाथ में जिंदगी है, अबदी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, शौहर है, औलाद है, घराना है, आगे आने वाली बरकत और बहाली छुपी है उन हाथों में। मगर दिल के अंदर क्या है? दिल के अंदर हाय मेरा घर, हाय मेरा फ्रिज, हाय मेरा सीमेंट बजरी गारा, हाय मैं कमेटियां पापा घर बनाया है, हाय मैं धी दा ब्याह करना सी, हाय मैं ऐ करना सी, मैं वो करना सी। और हाथ खुदा के हाथ में है, मगर दिल में नाफरमानी और गुनाह, मैं अपनी गर्जें, अपनी ज़रूरतें, अपना मतलब छुपा है। और जो ही वो पीछे देखती है, खुदा के कलाम का इनकार करती है, और वो आज भी नमक का सतून बन के, इबरत का निशान बन के खड़ी। ये यादगार है, यादगार है समसून और दलैला की। वो काजी था, खुदा की तरफ से माँ की पेट में खुदा का नज़ीर था। वो एक इंसान खड़ा होके 5 फलस्तियों को मार देता था। आज हम सुपरमैन कार्टून देखते हैं, ही मैन कार्टून देखते हैं, आज हम जितने भी कार्टून देखते हैं, हम जितने भी बड़े बड़े सूरमाओं की कहानियां सुनते हैं, उन सब का पिदर, उनका वालिद समसून था। और ये महज कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मगर गौर करें, एक लौंडी, एक औरत के पीछे उसने इस्राएल की, मिस्र की सारी खूबसूरती को छोड़ दिया। इस्राएल की खूबसूरती को उसने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। एक औरत के पीछे लगकर उसने खुदा के कलाम का इनकार किया। और आज समसून की यादगार कायम है। वो रेजा रेजा होकर इमारतों के नीचे, मनो पत्थरों नीचे दब के रुल के मर गया, जो अकेला 5-5 हजार को सफाई हस्ती से मिटा देता था। सुलेमान बिन दाऊद, बुजुर्ग दाऊद नबी के साहबजादे, खुदा ने जिनको जसारत बख्शी कि वो खुदा के पाक घर को बनाएं, मुबारक हैकल को तामीर करें, खुदा से उन्होंने मांगा, खुदा ने उन्हें हिकमत अता फरमाई। मगर क्या हुआ? 400 बीवियां, 600 हिरमे, वो बादशाहों की बुत परस्त औरतों के चक्कर में पड़ गए। खुदा ने उससे हुक्म दिया था कि अगर तू अपने बाप दादा की तरह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की तरह अगर मेरे साथ वफादार रहेगा तो मैं तेरी सल्तनत कायम रखूँगा, तेरी औलाद कायम रहेगी। तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है। मैं तुझे ऐसा अजीमुल शान बादशाह बनाऊंगा। खुदा के हुक्म को तोड़ा, गुनाह, बदी, लालच, हिरस, हसद, मैं, तकब्बर, घमंड से जब भरा, 1000 औरतों ने, बुत परस्त औरतों ने उसे खुदा से बेरारो कर दिया, बेदीन कर दिया। और अगर आप सलातीन की किताब का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि आखिरी अयाम में वो बेदीन बादशाह की हैसियत से दुनिया से रुखसत हुआ। ये यादगार है, बुरी यादगार है। मगर मेरे दिलो, आज जिस यादगार के बारे में छठी आयत मुझे और आपको बताना चाहती है, वो यादगार है सादक की। और सादक के जो लफ्ज़ी मायने हैं, सादक जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये इसमें सिफ्त है, यानी ये नाम जो है ये सिफ्त के साथ जुड़ा हुआ है। और ये नाम दर हकीकत सिफ्त है, यानी क्वालिटी है। और सादक के मायने क्या हैं? सादक के मायने हैं सीधे रास्ते पर चलने वाला। सादक के जो मायने हैं वो ये है दुरुस्त होना, ठीक होना। सादक के मायने हैं किसी दूसरी चीज़ के ऊपर चस्पा हो जाना। और जब हम आज रूह बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो सादक लफ्ज़ के मायने हैं राह सदाकत पर चलने वाला शख्स।
اور راہ صداقت کیا ہے؟ خداوند یسوع نے کہا راہ میں ہوں. خداوند یہوہ خدا یشوع کو کہتے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، ہرگز نہ ہٹے. دن اور رات یعنی 24 گھنٹے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے تجھے دن رات اسی کا دھیان رہے اور اسی کا خیال رکھے. تب میں تجھے غور کر کے جب تو اس پر عمل کرے گا تو میں تجھے سرفراز اور بلند اور بالا کروں گا، تیری عزت بحال کروں گا. صادق کا مطلب ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے والا. میرے عزیزو، آج میں اور آپ عبادت میں شریک ہیں، مگر سوال میرا یہ ہے، زبور 112 کی 10 آیات کے اندر میں نے آپ کو بتایا 22 برکتوں کا ذکر ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ تیری نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست باز کی اولاد مبارک ہوگی، مال دولت راست باز کی اولاد کے گھر میں ہوگا. اور راست باز جو لوگ ہیں، جو صادق کی اولاد ہے، صادق کا گھرانہ قرضہ لے گی نہیں، صادق کا گھرانہ قرضہ دے گا. وہ ڈریں گے نہیں، طوفانوں سے مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں، دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، بلکہ دشمن ان سے ڈریں گے. یہ 22 برکتیں صادق کے لیے، اس صادق کے لیے ہیں جس صادق نے خدا کے کلام پر عمل کیا ہے، اور اب کلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ برکتیں جن کا وعدہ یہوہ خدا نے اپنے کلام پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے، نتیجے کے طور میں صادق کو یعنی خدا کے کلام پر عمل کرنے والے شخص کو اس کی اولاد تک یہ برکتیں منتقل ہوتی ہیں. جو شخص خدا کے کلام کو سنے گا مگر اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ صادق نہیں. وہ شخص جو خدا کے کلام کو سنے، وہ شخص جو خدا کے کلام کی بڑی بڑی باتیں کرے، ہیلیلویا کے نعرے مارے، بڑی دعائیں کرے اور کرائے، مگر جب تک جو شخص خدا کے کلام پر عمل پیرا نہیں ہوتا، جو شخص رویے اور کردار اور چال چلن اور بولی میں نہیں بدلتا، جو اپنی زندگی کا بھاگ دوڑ، اپنی زندگی کا دار و مدار خدا کے کلام کے ہاتھوں میں نہیں سونپتا، وہ صادق نہیں ہے. اور چونکہ وہ شخص جو خدا کے کلام کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس لیے اس کی یادگار تو رہے گی مگر اس کی یادگار وہ نہیں جس کا ذکر بائبل میں زبور 112 کی 10 آیتوں میں لکھا ہے. صادق کی یادگار رہے گی، وہ یادگار نسل در نسل منتقل کی جائے گی. اس کی اولاد سعادت مند ہوگی، بابرکت ہوگی، اولاد والی ہوگی، اور وہ مال و دولت والی ہوگی. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. آج اگر میں اور آپ سنجیدگی سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خدا کا کلام جو آئینہ ہے، اگر ہم خدا کے کلام کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لفظی مسیحی ضرور ہیں، نامی مسیحی ضرور ہیں، مگر میرے اور آپ کے کردار سے، رویے سے، زبان سے، بولی سے، چال چلن سے نہیں پتہ چلتا کہ میں اور آپ حقیقی خدا کے نام لینے والے، خدا کے کلام پر عمل کرنے والے، چلنے والے صادق لوگ ہیں. کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ برکتیں میری بیوی، میرے شوہر، میری اولاد، میرے گھرانے کے اندر ہمیں نظر آئیں گی. میرے عزیزو، یادگار باتیں کرنے سے نہیں قائم ہوتی. یادگار اچھی ہو یا بری ہو، دونوں کا جو بنیاد ہے وہ کام ہے. انڈیا کے اندر تاج محل ہے، وہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ شاہ جہان نے. ممتاز کے نام پہ، اپنی بیوی کے نام پہ ممتاز محل بنایا، جس کو آج ہم تاج محل کہتے ہیں.
وہ اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا. اس نے اپنی بیوی سے آئی لو یو کہنے کے بعد اس آئی لو یو کے نتیجے پر عملی طور پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے، کروڑوں روپے کا سنگ مرمر لگا کے اپنی محبت کو اس نے تابندہ خواب کر کے حقیقی شکل دی. اور آج دنیا میں محبت کی لازوال یادگار قائم ہے، تاج محل قائم ہے، وہ باتوں سے نہیں بنا. منار پاکستان لاہور کے اندر قائم ہے، وہ باتوں سے نہیں بنا. منار پاکستان وہ یادگار کے طور پہ بنایا گیا. کیونکہ اس دن وہاں پر قرارداد پیش کی گئی کہ آنے والے دنوں میں 1947 میں یا جب بھی موقع لگے گا، پاکستان جیسا ایک ملک پاکستان نام رکھنے والا اسلامی جمہوریہ قائم کیا جائے گا. میناری پاکستان بننے کی یادگار کے طور پہ وہاں موجود ہے. میرے عزیزوں، کام کرنا پڑتا ہے، یادگار بنانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اچھا کر لیں یا برا کر لیں. جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شرابی ہے، وجہ جب شرابی دور سے چلتا آتا ہے، اس کے ڈگمگاتے قدم، اس کی چال ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ شراب کے نشے میں مبتلا شخص ہے. ہم اسے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، سلام کرنا، ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. نشئی بھی جو ہے، اس کے راہ کی جو ڈگمگاتے قدم ہیں، وہ ہمیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس شخص سے ہمیں دوری بنانی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم صادق بنے رہیں چرچ میں، اپنے گھر میں، کلیسیا میں، اچھی بات ہے. مگر یاد رکھیں، جس طرح ایک نشئی کا، شرابی کا، بری چال چلن اور رویہ رکھنے والے کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح جو کوئی خدا کے کلام پر عمل کرتا اور خدا کے ساتھ چلتا ہے، میرے عزیزوں، اس کو شور شرابہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی زبان، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کی چال چلن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام کا، خدا کے حکموں کو ماننے والا سچا انسان ہے. لوگ ایسے شخص سے ملنا، ایسے شخص سے دعا کرانا، ایسے شخص سے دوستی، رشتہ ناتا، رقابت رکھنا پسند کرتے ہیں. آج میں آپ سے منت کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خدا کے لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. خدا کے کلام کو گھر جا کے پڑھیں، زبور 112 کو گھر جا کے پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا، اگر آج میری اور آپ کی زندگی میں ناکامیاں ہیں، اگر آج میرے اور آپ کے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، اگر آج میرے اور آپ کی اولاد میں، بیوی میں، شوہر میں، ہمارے گھر میں نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، یا ابلیس اور اس کے چیلے، اس کے کارندے بدروہیں کام کرتی ہیں، اگر میرے پاس روزگار نہیں، اگر میرے پاس اولاد نہیں، اگر میرے پاس میرا بھائی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا، میری بہن مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتی، تو اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، اس کے پیچھے میں خود ہوں. کیونکہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، لکھا ہے کہ میں اپنے محبوب کو مانگنے سے پہلے دے دوں گا، نیند میں دے دوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسایہ نبی کے صحیفے میں، وہ مانگ ہی نہ چکے گا کہ میں پہلے ہی دل سے اس کی اب دعا سن کے دے دوں گا. مگر آج ہمارے قرضے ہیں، سود ہے، پٹھان ہے، بینک ہے، بیماریاں ہیں، بدرو بیوی سے نکلتی ہے شوہر میں، شوہر سے نکلتی ہے اولاد میں، اولاد سے نکلتی ہے نوح میں، نوح سے نکلتی ہے ساس میں. آج ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے پواڑے ہیں. کن کی زندگی میں؟ ان کی زندگی میں ہیں جو کہتے ہیں ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. یسوع تو زندہ ہے، اور یسوع کے نام لینے والے مردہ ہوئے ہوئے. یسوع کی قبر خالی ہے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں اپنی اپنی قبریں ہیں. 2000 سال پہلے لازر زندہ ہو گیا، یار کی بیٹی یسوع کے کہنے سے زندہ ہو گئی. آج ہمارے پاس 27 کتابیں ہیں، آج نیا نامہ ہے،
آج زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے بیمار ٹھیک ہوتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں اور بیماریاں چھوڑ کے جاتی ہیں۔ مگر آج 98% مسیحی ایمان رکھنے والے، نام نہاد یسوع کا خالی نام لینے والے لوگوں کی زندگیوں میں یہ ساری برکتیں نہیں ہیں۔ وجہ ہم لفظی صادق بننے کی کوشش میں، مگر حقیقی طور پر ہم خدا کے کلام پر نہ عمل کرتے ہیں، نہ ہی پھر عمل کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ گواہی بن کے میری اور آپ کی زندگیوں سے نظر آتی ہے۔ لکھا ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور اسی کے پاس گواہی ہے کہ ہاں اب میں موت کے بند سے رہائی پا کے زندگی میں شامل ہو چکا ہوں۔ یہ گواہی ہے۔ زبور 112 میں لکھنے والا نام نہیں بتاتا مگر وہ اپنی گواہی دیتا ہے، وہ ثبوت کے ساتھ اس کی زندگی کا اور اس کے خدا کا ذاتی رشتے کے وسیلے جو تجربہ ہے وہ زبور 112 کی 10 آیتوں میں لکھا ہے۔ آج آئیں میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ میرے عزیزو، جو موبائل فون آپ کے ہاتھوں میں 2 سال کی وارنٹی کا ہے، 50,000 کا پٹھان سے سود اٹھا کے لیا ہے، اس موبائل کو 2 سال آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کی گارنٹی وارنٹی نہیں۔ جو جوتی آپ نے باٹا سے یا اسٹائلوں سے لی ہے 5,000 کی، اس کی وارنٹی ہے 2 سال کی، مگر جس نے ڈبہ کھول کے گھر آ کے پہن کے شو مارنی ہے، اس نے 2 منٹ شو مارنی ہے یا 10 سال، اس کی گارنٹی وارنٹی کوئی نہیں۔ مگر ایک بات کی گارنٹی ہے، ایماندار کی حیثیت سے مریں گے تو باپ ابراہیم کی گود میں جائیں گے، اور میری اور آپ کی یادگار قائم رہے گی۔ میری بیوی، میرا شوہر، میری اولاد جب بابرکت ہوگی، جو کام میں نے چھوڑے ہیں، دعا کرنے کے، روزہ رکھنے کے، ہدیے دینے کے، خدا کے گھر میں جانے کے، خدا کے خادموں کے ساتھ رشتہ بنانے کے، اور بالخصوص خدا کے کلام پر عمل کرنے کے، جب وہ میری بقیہ اولاد، میری بیوی، میرا شوہر، میرے گھر والے کہیں گے تو لوگ یاد کریں گے کہ یہ یادگار صادق کی یادگار ہے۔ اور اگر میں امیر آدمی کی طرح ناپاکی میں، غلاظت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، تو جس طرح امیر آدمی آگ کی جھیل اور بھٹی میں جلتا تھا، میں وہاں اوپر جا کے جلوں گا، اور میری بقیہ اولاد، میری بیوی، میرا شوہر، میرے گھر والے، چونکہ میں نے کبھی خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا، میں تو نامی صادق تھا، میں حقیقی خدا کے کلام پر عمل کرنے والا صادق القول نہیں تھا، لہذا جو میں نے یہاں کیا میری اولاد وہ کرے گی، اور جب میری اولاد، میری بیوی، میرا شوہر کرے گی تو لوگ کہیں گے جو باپ کرتا تھا دیکھو اولاد بھی ہو جائی ہے۔ میرے دادا خدا کے خادم تھے، پاک برے صغیر کے، پنجاب کے 109 گاؤں کے وہ خادم تھے۔ میرے دادا کو میرے والد ملے، میرے والد کا نام یسوع کے فضل سے پوری دنیا میں، ان کی خدمت کی گواہی میں ان کا بیٹا دیتا ہوں کہ میرے باپ، میری ماں دونوں عظیم خادم تھے اور رہیں گے، کیونکہ ان کی اولاد جو انہوں نے کیا ان کی اولاد آج کرتی ہے۔ میری چھوٹی بہن، میرا بہنوئی خادم بن کے پاکستان آئے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں۔ آج لوگ جب میں کلام سناتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لوگ میرے دادا، میرے والد کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آم کے درخت پہ ہمیشہ آم اگا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور آج پاسٹر رومیل کی زندگی کو دیکھ کے ان کے دادا اور ان کے باپ کو یاد کرتے ہیں۔ آج فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم نے ابھی جانا ہے، گھنٹے بعد جانا ہے یا 200 سال بعد، اس کا پتہ نہیں، مگر اگر وقت مل گیا ہے تو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا چال چلن، رویہ اور رہن سہن بنائیں، اپنی زندگی بنائیں، تاکہ آپ عبرت کا نشان نہیں بلکہ صادق کی یادگار بن کے دنیا میں قائم رہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کے شوہر سے لوگ برکت پائیں۔ آپ کے مرنے کے بعد لوگ لینا کہیں شکر ہے جان چھٹی بابے، تو لوگ کہیں شکر ہے خدا کا کہ وہ خادم چلا گیا ہے اور آج اس کی اولاد نے یہ پنڈال، یہ بابرکت مجلس، یہ خدا کی ہیکل گیتوں سے اور عبادت سے سجائی ہے۔
آئیں فیصلہ کریں، اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔